بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک اسلامی تاریخ کے اندر وہ عظیم دن ہے کہ جس دن کے اندر مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن اس فتح سے پہلے مسلمانوں کا حدیبیہ کے مقام پر آنا، اس فتح سے 8 سال قبل حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا آنا، اور بظاہراً دیکھنے میں اگر مسلمانوں کو شکست نظر بھی آئے، لیکن اللہ کریم نے ان کے دلوں کے اندر جو طمانینت اور اطمینان نازل فرمایا، سکینہ نازل فرمائی، اس کی بدولت مسلمانوں کو حقیقی فتح وہیں سے نصیب ہو گئی تھی۔ جب اس سفر کے لیے مسلمان آئے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی کہ جب مسلمانوں نے حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے، مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا، تو اس معاہدے کے اندر یہ بات بھی طے تھی کہ جس کا حلیف کوئی قبیلہ ہوگا تو جیسے وہ امن میں ہوگا مخالف، تو اسی طرح اس کا حلیف قبیلہ بھی امن میں ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھے بنو خزاع، اور مشرکین مکہ کے ساتھ تھے بنو بکر۔ تو بنو بکر نے بنو خزاع کا ایک آدمی قتل کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر تشویش کی لہر دوڑی، کیونکہ بنو خزاع جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اس معاہدے کے اندر وہ بھی شریک تھے۔ تو مسلمانوں نے مشرکین مکہ سے مطالبہ کیا خون بہا کا، تو مشرکین مکہ نے خون بہا کا انکار کیا۔ پھر مسلمانوں نے کہا اس سے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہمارا معاہدہ کینسل ہو گیا، جو صلح حدیبیہ کے مقام پر ہمارا معاہدہ ہوا تھا وہ کینسل ہو گیا۔ تو کافروں نے اسی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے، ہمارا معاہدہ کینسل ہو گیا ہے۔ جب مسلمان فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کے لیے شروع ہوئے تو کافروں کو یہ بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا، جس وفد نے جا کے مسلمانوں سے کہا کہ ہم نے جو معاہدے کے کینسل کرنے والی بات، معاہدے کے توڑنے والی بات کی تھی، اس سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں، آئیں اس حوالے سے کچھ مل بیٹھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی تیاری کر لی تھی، مسلمانوں نے کہا اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمان مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ لے کر آئے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسی مقام پر آ کر مسلمان ہوئے، اور حضرت عباس نے انہیں پناہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ابو سفیان کو پناہ دینا چاہتا ہوں، آپ اسے معاف فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سفیان کو آپ پہاڑ کی چوٹی پہ لے جائیے تاکہ یہ مسلمانوں کی آج فاتحانہ انداز میں داخلے کو دیکھ سکیں۔ تو مسلمان داخل ہوئے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پہاڑی پر پہنچ کے، اور مسلمان آج یہاں پر جب فاتح بن کر آئے تو ایک صحابی رسول نے کہا الیوم یوم الملحمہ، تو حضرت ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کے صحابی آج کہہ رہے ہیں کہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے، آج ہم نے گوشت کاٹنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ ہوگا، بلکہ الیوم یوم الملحمہ نہیں ہوگا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے۔ اور تمام مشرکین مکہ کو معافی کا اعلان کر دیا کہ جو سرنڈر ہو جائے اسے مسلمانوں کی طرف سے پناہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اخلاق تھا، جس کی دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی، کہ مشرکین مکہ جنہوں نے مسلمانوں کو بے گھر کر کے نکالا، جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا، مسلمانوں کے باغات چھین لیے، مسلمانوں کو انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں اسی مکے سے نکالا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کہ آج جب فاتحانہ انداز میں آئے تو دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ 10,000 کے لشکر، اور لشکر وہ جو قدسی لشکر وہ کہ جس کی لشکر کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ لشکر ایسا جانثار فداکار لشکر، اس لشکر جیسا کسی کا لشکر نہیں۔ اس لشکر کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، اس طاقت کے باوجود جب مکہ میں داخل ہوئے تو آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ تھی لا تثریب علیکم الیوم۔ آج کی اس زندگی گزارنے کے معاملات اور مرحلے کے اندر ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اور انسانیت کو معافی، انسانیت سے بدلہ لینے کے بجائے عام معافی اور انسانیت کو معاف کرنے کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لائیں گے تو یقیناً اغیار ہمیں دیکھ کر اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔